شداد کی جنت۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حفق کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہے کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیں بھی دی، جانور بھی دیے، پانی بھی دیے اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس پروانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسے جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معیار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جوہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کے نہریں بھی رواں کر دیے اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کے ماہر تھے۔ شداد کی ارم جنت میں یعنی فن فروج پر تھی۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کر دی تھی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معموروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے انفیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تھا کہ گھوڑوں سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کے رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اسے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم رکھنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم رکھنے بالکل نہیں دوں گا۔ وہ بہت گڑبڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود قوم کو شدید کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھی مسلط کر دی۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ یہ پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔